بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کا دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا اور تاوقت ایک کنواری خوبصورت لڑکی اس کی بھینٹ نہ لے لیتا، اسی طرح خشک رہتا اور جاری نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر بن عاص نے سنا دریا خشک ہو گیا ہے۔ اپنے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں جناب، اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب تک ہم ایک کنواری خوبصورت لڑکی اس کی بھینٹ نہ چڑھائیں یہ جاری نہ ہوتا۔ گورنر صاحب نے فرمایا کہ یہ سال بہ سال ایک بے گناہ لڑکی کا ناحق قتل و خون اسلام کو منظور نہیں، صبر کرو اور دیکھو خدا کو کیا منظور ہے۔ اور پھر آپ نے اسی وقت ایک چٹھی مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھی، جس میں دریا کے خشک ہو جانے اور ہر سال ایک کنواری لڑکی کے خون کا مفصل واقعہ لکھا۔ ان کا یہ خط جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور آپ نے کیفیت معلوم کی تو اسی وقت آپ نے ایک خط دریا کے نام اور ایک گورنر صاحب کے نام تحریر فرمایا۔ جو خط دریا کے نام تھا اس کا مضمون یہ تھا: یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا تھا تو ہم اب بھی خدا ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو ہمیں تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر کے نام یہ حکم نامہ لکھا کہ بجائے کسی لڑکی کے میرا یہ خط دریا کے اندر خشک ریت میں جا کر ڈال دینا۔ امیر المومنین کا یہ انہوں کا ارشاد سن کر سارے مصر میں دھوم مچ گئی۔ لاکھوں آدمی یہ منظر دیکھنے کو دریا پر جمع ہو گئے۔ مجمع کثیر کے ساتھ گورنر مصر بھی حضرت فاروق کا خط لے کر دریا پر پہنچے۔ پھر دریا کے اندر جا کر فاروق اعظم کا حکم نامہ دریا کو پہنچا کر وہاں سے باہر چلے آئے۔ چند لمحوں کے بعد دریائے نیل خود بخود اس زور و شور سے جاری ہوا کہ کبھی بھینٹ لے کر بھی ایسا جاری نہ ہوا تھا، اور ہر سال سے اس سال 6 گز پانی زیادہ اونچا آیا۔ پھر اس دن سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے کا نام نہ لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا و مصطفیٰ کے سچے تابعدار اور اسی کمال کا اتباع کا یہ نتیجہ تھا کہ دریا تک آپ کے فرمان بردار تھے اور آپ کی حکومت پانی پر بھی جاری تھی۔